یہ تھا اللہ کے رسول مجھے ایسا کوئی عمل بتا دے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ صحابہ موجود ہیں بڑی تعداد کے اندر. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ کوئی آدمی عرابی ہے، ان پڑھ ہے، غریب ہے، مسکین ہے، نعوذ باللہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے. نہیں، پاس بلا لیتے ہیں اور وہ اعمال بتاتے ہیں جو کہ جنت میں پہنچانے والے. یہ نصیحت صرف اس عرابی کو نہیں تھی، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو. جو انسان قیامت کے دن تک آئیں گے سب کے لیے نصیحت ہے. اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. نوٹ کر لیجئے، توحید کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہی نہیں. ہر سال حج کرے، ہر سال عمرے پر جائے، غریبوں کو کھانا کھلائے، فرض روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، زنا نہ کرے، سود نہ لے، رشوت نہ لے، سارے بڑے بڑے گناہ ترک کر دے، لیکن ایک گناہ کا ارتکاب کر لے، شرک، اس کا ٹھکانہ جہنم. ساری نیکیاں تباہ و برباد. اللہ کے بندو عقیدہ کی اہمیت کو محسوس کرو. آج کافی ایسے خطیب پیدا ہو گئے ہیں جو عقیدہ بیان نہیں کرتے تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. لیکن تمام انبیاء کرام کی بنیاد دعوت کی اللہ کی توحید. جب کبھی میرا نقطہ یاد رکھ لیجئے، جب کبھی کسی عالم کو، کسی خطیب کو آپ نوٹ کریں کہ یہ توحید بیان نہیں کرتا، شرک کا رد نہیں کرتا، سمجھ لیجئے اس کی تبلیغ باطل ہے. یہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، یہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو نہیں. جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا سب سے پہلے شرک کا رد کرے گا، اللہ کی توحید کو کھول کر بیان کرے گا. پوری دنیا ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. کیا کر لیں گے اگر ناراض ہو گئے؟ کسی کے اندر طاقت نہیں کہ آپ کو مار سکے، آپ کی عزت کم کر سکے، آپ کا رزق بند کر سکے. اللہ اکبر. پہلی سیڑھی سب سے اہم، ایک اللہ کی عبادت. اور آگے نقطہ بھی بڑا اہم ہے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، توحید تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک شرک کا رد نہ کیا جائے. خالی اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، آپ کی توحید مکمل نہیں ہوئی. کوئی ناراض نہیں ہوگا جب آپ یہ جملے اپنی زبان سے ادا کریں گے، کوئی ناراض نہیں ہوگا. لیکن جس لمحے آپ نے کہا کہ ایک اللہ کوئی اور نہیں، دیگر کی نفی کریں گے، تو کافی ایسے چہرے دیکھیں گے جو سیاہ پڑ جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، رونق ختم ہو جائے گی چہروں سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دیگر کا نہیں، تو وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. مولانا نے تقریر تو کی، کسی اور کی شان تو بیان ہی نہیں کی، نہ اولیاء اللہ کی، نہ کسی اور کی شان، بس ایک توحید بیان کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے گا ان کے دل تنگ ہو گئے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ اکبر. یہ کلام اللہ کی
سچائی اور صداقت ہے. جب اللہ کے علاوہ غیروں کا ذکر کیا جائے گا تو کھل اٹھیں گے، چہروں پر رونق آ جائے گی، خوش ہو جائیں گے. لیکن ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے مردہ ہو جائیں گے، دل تنگ ہو جائیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب اسلام میں کوئی آدمی داخل ہوتا ہے تو کیا کلمہ سے پڑھایا جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. سب سے پہلے اللہ کی توحید میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. پہلے لا ہے، لا نفی کی، کوئی معبود نہیں. بعد میں اس بات ہے ایک اللہ. پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے. مکہ کے مشرک اگر ناراض ہوئے تھے نا اللہ کے رسول پر، پتھر مارے تھے، اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ کلمہ تو چھوٹا ہے لیکن اس کے معنی بڑے گہرے ہیں، سب کو چھوڑنا پڑے گا، سب سے ہاتھ نکالنے پڑیں گے، ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ عربی جانتے تھے. اور آج ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. قبروں پر سجدے، نظر و نیاز، ان سے دعائیں. اگر یہ شرک نہیں تو خدا را مجھے بتائیے شرک کسے کہتے ہیں؟ کسے شرک کہتے ہیں؟ پھر تو دنیا کے اندر کوئی مشرک ہوا ہی نہیں. اللہ کو ابو جہل بھی مانتا تھا، منکر تو نہیں تھا، لیکن اللہ کی صفات میں غیر کو شریک کرنا یہ ہے شرک. اسی وجہ سے سب سے پہلے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود ہے ان کا انکار کیا جائے گا، تب تک توحید مکمل نہیں ہوگی. میں سادہ سی مثال آپ کو دے کر سمجھا دوں. اگر کوئی آدمی کہے کہ اس مسجد کے اندر زید کھڑا ہوا ہے، اس مسجد کے اندر زید کھڑا ہوا ہے، تو اس میں جملے سے کوئی نہیں سمجھے گا کہ باقی بھی کھڑے ہوئے نہیں ہیں، دوسرے بھی کھڑے ہوں گے. دیگر کی نفی نہیں ہوتی، دیگر کی نفی نہیں ہوتی. جب آپ نے کہا کہ اس مسجد کے اندر زید کھڑا ہوا ہے تو دوسرے افراد کی نفی نہیں ہوتی کہ بھئی وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے وہ بھی کھڑے ہوئے ہوں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زید کھڑا ہوا ہے، تو بات واضح ہو جائے گی. کل میں شہادت کے اندر یہی بات ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر ایک اللہ. اگر کوئی کہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ توحید نہیں، یہ توحید نہیں ہے. اللہ عبادت کے لائق ہے، ہو سکتا ہے دوسرے بھی ہوں، دیگر کی نفی تو نہیں ہوئی نا. لیکن جب کہیں گے کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر ایک اللہ، تو یہ ہے توحید. دیگر کی نفی کر دی جائے. کبھی قرآن تو پڑھیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سورہ البقرہ. فرمایا جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان لانے کا ذکر بعد میں ہوا، طاغوت سے کفر کا ذکر پہلے ہوا. اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے گئے کل من عبد من دون اللہ، جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور اس عبادت پر راضی بھی ہو، وہ طاغوت ہے. عبادت پر راضی بھی ہو. یاد رکھیے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن وہ راضی نہیں. قیامت کے دن اظہار برات کر دیں گے، بیداری کا اعلان کریں گے. اگر کسی کی عبادت کی جاتی ہے وہ راضی بھی ہے اس عبادت پر، یہ ہے طاغوت. اس آدمی نے یہ سوال کیا
آپ نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شامل نہ کر، شریک نہ کر۔ یہاں شین کے الفاظ ہیں، اور شین یا عربی گرامر کے لحاظ سے نکیرہ ہے۔ نکیرہ کے معنی عام، کوئی بھی چیز، چاہے قبر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے بت ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ اسے شریک نہیں کرنا۔ یہ شین نکیرہ عام ہے۔